أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. سنانا یاد آتا ہے مدینہ، یاد آتا ہے درِ اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا مدینہ، یاد آتا ہے مدینے میں گزرا جو وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ، یاد آتا ادب سے بیٹھ کر اس گنبدِ خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبدِ خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے مدینہ، یاد آتا ہے مدینے میں گزرا جو وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ، یاد آتا ہے مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، نبی کے پنجتن کا وہ گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ، یاد آتا ہے مدینے میں گزرا جو وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ، یاد آتا ہے نبی کے ذکر کی محفل میں آتے ہی مجھے محسن مدینہ یاد آتا تھا مدینہ، یاد آتا ہے مدینہ، یاد آتا ہے مدینے میں
زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، اور یاد رہی نا جنت ہم کو، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی، اور تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی، بولو اے جبریل کے ان کی کیوں کر تلیاں چومی تھی، اس شعر کا پس منظر ہے علامہ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ میراج شریف کی رات جب اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب پر لے کر آؤ، تو 72,000 فرشتے اور ملائکہ لے کے جبرائیل آئے، تو آپ انہیں ہانی کی تشریف فرما کے آرام فرما رہے تھے، بالکل سیدھے۔ تو جبرائیل نے، اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو نور سے بنایا تو جبرائیل نے ایک سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ مولا تو نے سب مجھے نور سے بنایا، لیکن میرے لب کو تو نے کافور سے کیوں بنایا؟ تو اللہ نے فرمایا جبرائیل ابھی سب وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے۔ تو جبرائیل جب 70-72,000 ملائکہ لے کر گئے تو آپ پرواز فرما رہے تھے، اب اٹھاتے ہیں تو بے ادبی ہوتی ہے، نہیں اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتا ہے جبرائیل آج ہم آپ کو اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نور سے بنایا اور آپ کے لبوں کو کافور سے کیوں بنایا؟ آپ کے لبوں کو کافور سے اس لیے بنایا کہ آج آپ نے لبوں کو میرے محبوب کی تلیوں سے مس کرے۔ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، کفر سے اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب آپ کے لب میرے محبوب کی تلیوں کے ساتھ مست ہوں گے، ٹھنڈک محسوس ہوگی تو میرا محبوب آنکھیں کھول دے گا۔ تو بولو ہے جبریل کے ان کی تلیاں کیوں کر چومی تھی، تو کہنے لگے جبریل کے ان کی عظمت ہی کچھ
ایسی تھی، کہنے لگے جبریل کے ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی، اور پاس بلایا پاس بٹھایا عرش پہ ان کو مولا نے، پاس بلایا پاس بٹھایا عرش پہ ان کو مولا نے، ارے یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی، اور دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، اور قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، ارے کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی، شام غم کو نکھار لیتا ہوں، شام غم کو نکھار لیتا ہوں، وقت اپنا گزار لیتا ہوں، تو مشکلیں جب بھی گھیرتی ہیں مجھے، میں نبی کو پکار لیتا ہوں، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو
کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا۔ آؤ 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 در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور کیا شان محمد ہے، کیا شان محمد ہے، کیا شان محمد ہے، کہ محبوب کی مدح میں اس رب دو عالم نے قرآن اتارا ہے، اس رب دو عالم نے قرآن اتارا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور مولا نے کہا جبریل کعبے پہ لگا جھنڈے، ہم تو جھنڈیاں لگاتے ہیں نا ملاد شریف پہ، ایسے نہیں لگاتے، اللہ نے خود جھنڈے لگائے، جبریل کو حکم دیا، ایک عرش پہ لگا، ایک کعبے پہ لگا، اور ایک میرے محبوب کے گھر پہ لگا۔ مولا نے کہا جبریل کعبے پہ لگا جھنڈے، کیوں؟ کہ محبوب کی آمد ہے، دنیا کو بتانا ہے، محبوب کی آمد ہے، دنیا کو بتانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور اسلام کو
دے کر سیراب کیا جس نے، اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے، وہ آل محمد ہے، پنجتن کا گھرانہ ہے، وہ آل محمد ہے، پنجتن کا گھرانہ ہے۔ اور یہ کہہ کے در حق سے لی موت سے یوں مولا، ٹھہر جا جہاں اتنے دن انتظار کیا، اے موت تھوڑے دن، تھوڑے عرصہ، تھوڑا دن، تھوڑے دن نہیں، تھوڑے سیکنڈ، یہ کہہ کے در حق سے لی موت سے یوں مولا، یہ کہہ کے در حق سے لی موت سے یوں مولا، کہ میلاد کی محفل ہے، مسجد کو سجانا ہے، میلاد کی محفل ہے، میں نے گھر کو سجانا ہے، میلا اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو تمہارا ہے، جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو تمہارا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ قیامت والے دن دو طرح کے گروہ ایسے ہوں گے کہ ان کو ایک ایسا مقام و مرتبہ ملے گا کہ میدان معاشر کے لوگ سمجھیں گے کہ یہ انبیاء کرام، اور ایک گروہ ایسا ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر حیرت میں جائیں گے، لیکن دو گروہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا قرب خاص ملے گا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اتنا قرب خاص ملا ہے اور ان کے چہرے نور سے ایسے چمک دمک رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف جگہوں سے ایک جگہ پر جمع ہوتے تھے اور اچھی باتیں سن کر ایسے لطف اندوز ہوتے تھے جیسے بندہ کھجور سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، صحابہ کرام، اولیاء کرام، قرآن پاک کے واقعات، قرآن حدیث کی باتیں سننے کا جو لوگ شوق رکھتے ہیں، محافل میں آتے ہیں اور بڑی توجہ سے قرآن حدیث کی باتیں سنتے ہیں اور بڑے شوق سے سنتے ہیں، قیامت والے دن ان کا ایسا مقام و مرتبہ ہوگا کہ اہل معاشر سمجھیں گے شاید یہ انبیاء کرام۔
تو قرآن حدیث کی باتیں سننا کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کا اجر، اس کا ثواب دیکھیں کہ اس قدر زیادہ ہے کہ اہل معاشر کے لوگ سمجھ رہے ہیں شاید یہ انبیاء کرام، اور وہ گروہ کہ جن کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر انبیاء حیرت میں چلے جاتے ہیں کہ ایسا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاشق بنائیں گے۔ پوچھا گیا کہ یہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوگوں کو عاشق بناتے ہیں؟ کہا کہ یہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وجہ سے سننے اور دوسروں کو بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس میں ہمارے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو۔ جس طرح ابھی ہم یہاں لوگ سب جمع ہیں اور ابھی مہتاب صاحب نعت پڑھ رہے تھے، ہم مل کر درود پاک پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب مل کر جو درود پاک پڑھا جاتا ہے تو فرمایا کہ اپنی مجلس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت والے دن نور ہوگا۔ یہ جو مجلس میں پڑھا ہوا درود ہے یہ قیامت والے دن ہمارے لیے نور ہوگا، اس نور کی روشنی میں بندہ پل صراط کو پار کر کر جنت میں چلا جائے گا۔ یہ جو اجتماعیت ہے نا، یہ اجتماعیت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ہمیں جماعت سے نماز پڑھنے کا کیوں کہا گیا؟ دیکھیں 10 لوگ، 15 لوگ، 20 لوگ، 50 لوگ، 100 لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، سب کی نماز درست تو نہیں ہوتی۔ کوئی ایک ایسا اللہ کا بندہ ہوتا ہے کہ جس کی نماز درست ہوتی ہے، اس کی نماز اللہ کو پسند آتی ہے، اس کی بنا پر ساروں کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اللہ کریم ایسا نہیں ہے کہ ایک چند کی نماز قبول کر لی، بعضوں کو چھوڑ دیا۔ ہم اجتماعی طور پر ہمیں دعا کا کیوں کہا گیا؟ 10 15 لوگ، 20 40 50 لوگ جمع ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سب لوگ آمین کہتے ہیں، بیچ میں سے کسی ایک کی قبول ہونی ہوتی ہے، اس کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس کی بنا پر ساروں کی قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پر لاکھوں لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، اور اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کو حج کرنے کا طریقہ نہیں، حج کا درست طریقہ نہیں ہوتا، ساروں کا حج تھوڑی قبول ہوتا ہے، لیکن بیچ میں کچھ ایسا اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اتنی خلوص سے حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کا حج قبول کرتا ہے تو ان کے صدقے دوسروں کو بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو اجتماعیت ہے، مسلمانوں کا جمع ہو کر جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے، ذکر و درود ہوتا ہے، یہ مجلس اللہ کو بڑی پسند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے پانی برسانا، کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے روح قبض کرنا، کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے ہوا کو چلانا، کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے رزق لانا، اسی طرح فرشتوں کا ایک گروپ ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان جمع ہیں، ذکر و خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہاں پر آ جانا اور اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لینا۔ تو ایسی جگہ جہاں چند مسلمان بھی جمع ہوں ذکر اللہ کے لیے، وہاں فرشتے آ جاتے ہیں، اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپتے ہیں، ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور لیلۃ القدر پر فرشتوں کی فوج در فوج زمین پر اترتی ہے، جبرائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں، دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، عبادت کرنے والوں کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں۔ تو یہ مجلس، یہ اجتماع، یہ محفل، یہ اللہ رسول کی بارگاہ میں ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو انعام و اکرام کی بارشیں ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں استبل تھا، جہاں وہ گھوڑے باندھے ہوئے تھے، وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ صحابہ کرام میں اور آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں، مسلمانوں میں ایک قرآن پاک سے بڑی محبت، قرآن سے ایک بڑا رشتہ مضبوط، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں سے قرآن کی آواز نہ آتی، یعنی کہ تاریخی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو مسلمانوں کے گھروں سے دن میں رات میں تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک ایسا قرآن پاک سے مسلمان کی محبت، اور وہ کیوں تھی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں دو، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت، حب تلاوت القرآن، تلاوت قرآن کی محبت، اور صحابہ وہ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنے والے، تو انہیں قرآن سے بڑی محبت اور اتنی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور بڑی شوق سے کیا کرتے تھے، اور قرآن پاک پڑھتے وقت ان کے چہروں پر ایک اللہ کا خوف طاری ہوتا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے استبل میں بھی حضرت ابو سعید قرآن پڑھ رہے تھے تو گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، آپ نے تلاوت موقوف کر دی، گھوڑا ساکن ہو گیا، آپ نے پھر تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر بدکنا شروع ہو گیا، آپ نے تلاوت موقوف کی، گھوڑا ساکن ہو گیا، پھر تلاوت کی تو پھر گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ قریب ہی آپ کا چھوٹا بچہ بھی لیٹا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے کو پیروں تلے روند نہ دے۔ آپ تلاوت چھوڑ کر جب اس طرف گئے تو دیکھا کہ آسمان پر ایک چھتری سی بنی ہوئی ہے اور اس کے نیچے روشن قندیلیں ہیں۔ تو جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ فرشتوں کو بھیج جاتا ہے، فرشتے وہ قرآن سن رہے تھے، وہ فرشتوں کی فوج تھی، اگر تم تلاوت جاری رکھتے جب صبح ہوتی تو لوگ ان فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ یعنی کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، ایک قرآن پڑھنے والا ایک ادب و احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے جب قرآن پڑھتا ہے تو فرشتوں کی فوج در فوج آ جاتی ہے جو اس بندے سے قرآن پاک کو سن رہی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جب ہم ہر ایک انسان کی باری باری اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، ایک وہ انسان آئے گا جو قرآن پاک سے محبت کرنے والا، قرآن سے تلاوت کرنے والا، جب اس کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو قرآن آ جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ عز و جل یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، اس کو جنتی حلہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے کہنے پر اس شخص کو جنتی لباس پہنایا جائے گا، پھر قرآن عرض کرے گا یا اللہ عز و جل اس میں اضافہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تاج پہنا دے گا، پھر قرآن عرض کرے گا یا رب کریم اس سے راضی ہو جا، تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ میں اس سے راضی ہو گیا، قرآن پڑھتا جا، جتنا تجھے قرآن یاد ہے قرآن پڑھتا جا، جہاں تو رکے گا وہ جنت میں تیرا درجہ ہے۔ تو اب قرآن پاک آ کر بندے کی شفاعت کر رہا ہے، یا اللہ اس کو جنتی لباس عطا کر، اس کو جنتی تاج عطا کر، یا اللہ اس سے راضی ہو جا، اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت فرمائے، حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے تھے اور چند نے قرآن پاک کو سنا ہے، تلاوت ہو، یہ یاد رکھیے گا کہ تلاوت کرنا سنت ہے، سننا فرض ہے، جب بندہ تلاوت سننے کے لیے آئے تو سننا فرض ہے۔ اب جو لوگ سنتے ہیں ان کو کیا انعام ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں۔ ایسی تو نہیں وہ مسلمان خوشحال تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے، آج طرح طرح کی مصیبتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، ایک مصیبت سے جان چھوٹتی نہیں، دوسری مصیبت آئی کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ نہیں ہے، وہ قرآن پاک کو سننے کا شوق نہیں ہے۔ اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ عوام کو تلاوت قرآن سے اور نعتوں سے بور نہ کیا جائے، میوزک روح کی غذا ہے، تو جلسوں میں مسلمانوں کو تلاوت سے نعت سے بور نہ کیا جائے۔ اب یہ چیزیں جب مسلمان کو بور کریں گی بتائیں ان کو رحمت ملے گی؟ اب یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو بیزاری ہوتی ہے، اذان بند کروائی جائے۔ اب جب کلمہ پڑھنے والا کہے کہ اذان سے بیزاری ہے، بتائیے ایسی قوم کو رب کی رحمت ملے گی؟ اذان بند کروائی جائے، کوفت ہوتی ہے، جب اذان شروع ہوتی ہے تو دل کرتا ہے کہ جلدی ختم ہو جائے، بتائیں جب اذان ہوتی ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، شیطان بھاگتا ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اب جب قوم اذان سے ہی نفرت کرنے لگ پڑے، اب جب قوم کے لیڈر یہ کہنے لگ پڑے کہ قرآن سے نعتوں سے عوام کو بور نہ کیا جائے، بتائیں ہم سے مصیبتیں ختم ہوں گی؟ حضور فرما رہے ہیں کہ جب بندہ قرآن سنتا ہے اس سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں، قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں بھی دور کر دی جاتی ہیں،
دنیا کی مصیبت تو قابل برداشت ہے، بس برداشت ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کی مصیبت قابل برداشت نہیں ہے۔ نزا کی تکلیف ہے، قبر کے عذابات کا معاملہ ہے، میدان معاشر کی گرمی ہے، میدان معاشر میں حساب کتاب کا سلسلہ ہے، بڑی بڑی مصیبتیں ہیں جن کا بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں بھی دور کر دی جاتی ہیں، آخرت کی مصیبتیں بھی دور کر دی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سننے کے خزانے سے، فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانے سے بہتر ہے۔ وہ انسان بہتر نہیں ہے کہ جس کے پاس ابھی اربوں خربوں ڈالر ہیں، کئی کئی کلو سونا ہے، وہ انسان بہتر ہے جو ایک آیت بھی سنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانوں سے بہتر ہے، اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود تمام چیزوں سے افضل ہے۔ عرش کے نیچے جو پوری کائنات ہے اس سے سب سے افضل کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک آیت کو پڑھنا۔ تو میرے محترم اسلامیو غور فرمائے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیسی پیاری حدیث، قرآن سنتے ہیں دنیا کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، قرآن سنتے ہیں آخرت کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن یہ دنیا کی تمام تر دولت سے بہتر کیا ہے؟ اس کی ایک آیت کا پڑھنا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو قرآن سے محبت ہے، جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ جو حافظ قرآن ہے، جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ کھڑے ہو کر نماز میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ بندہ دل میں تمنا کرے یا اللہ اس کو قرآن دیا، مجھے بھی ایسا قرآن دے، میں بھی کھڑے ہو کر تیرے کلام کی تلاوت کروں، جس طرح اس کو مال دیا مجھے بھی مال دے، میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں۔ تو پوری کائنات کے اندر صرف دو انسان ہیں جو قابل رشک ہیں، جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے اور وہ کھڑے ہو کر رب کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا لیکن وہ سخی ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ بزرگان دین کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا، آج رات میں کون کتنے قرآن پڑھے گا، ایک رکعت میں کون کتنی تلاوت کرے گا، یہ ہماری کمپٹیشن، ان کے یہ مقابلے ہوتے تھے۔ اور آج ہمارے مقابلے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم اسلام بھائیوں، یہ قرآن پاک کی محبت جو ہے یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں مسجد بنائی ہوئی تھی، جب آپ اس میں قرآن پڑھتے تھے روتے تھے تو آس پاس عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے، اور آپ کی رکت کو دیکھ کر بچے اور عورتیں رونا شروع کر دیتے، انہیں بھی اسلام سے قرآن سے محبت ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قرآن اس پاک سے بڑی محبت، کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک رات میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، روزانہ رات میں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام چند منٹ میں پوری زبور کی تلاوت کر لیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھنے لگے ہیں تو قرآن شروع کر دیا، ایک رکاب میں پاؤں رکھا، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، دوسرے رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں تو پورا قرآن پاک کی تلاوت کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرماتے تھے۔ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے، ساری رات قیام فرماتے، جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک ختم کیا، بارگاہ الہی میں گریہ زاری کی ہے۔ نماز و تلاوت قرآن سے آپ کو خصوصی محبت تھی، آپ پر ایسا کرم ہوا کہ جب بھی لوگ آپ کے مزار پر انوار کے پاس سے گزرتے ہیں تو تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے، قبر میں بھی آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو بزرگان دین کو بھی تلاوت قرآن سے کس قدر محبت تھی۔ تو میرے محترم اسلامیو، قرآن وہ عظیم کتاب ہے، اس کا حق ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ خالی چومنے چاٹنے کے لیے نہیں بنایا، تعویذ بنا کر گلے میں نہیں ڈالنے کے لیے بنایا، کورٹ کچہریوں میں ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے نہیں اتارا۔ فرمایا اس لیے اتارا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، پرہیزگاری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ہر بندے کو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس پر لعنت کرتا ہے،
ایک شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ کس کے لیے لعنت کرتا ہے؟ وہ قرآن پاک تو پڑھ رہا ہے لیکن قرآن کے حلال کو حلال نہیں مانتا، حرام کو حرام نہیں مانتا۔ اسی بندے کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے جو قرآن کے حلال کو حلال مانے، حرام کو حرام مانے۔ نہیں جی نہیں، سود حرام نہیں ہے، نہیں جی نہیں، پردہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، نہیں جی نہیں، یہ جو ہے وہ زنا کرنا، لڑکا لڑکی آپس میں زنا کریں، اپنی رضامندی سے کریں، کوئی سزا نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسا بندہ جب قرآن پڑھتا ہے قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ وہ قرآن پاک تو پڑھ رہا ہے لیکن قرآن جس کو حرام کہہ رہا تو اس کو حلال کہہ رہا ہے، قرآن پاک جس کو حلال کہے تو اس کو حرام کہے۔ اسی بندے کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا جو قرآن پاک کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے۔ قرآن پاک ایک فیصلہ کن کتاب ہے، اس میں اب اپنی مرضی نہیں چلے گی، اپنا فیصلہ نہیں چلے گا۔ جو لوگ ان لوگوں پر قرآن پاک لعنت کرتا ہے کہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ جب مرا تو ایک شخص اس کی قبر پر جا کر قرآن پاک پڑھا کرتا تھا۔ بھئی ہمارا بادشاہ مر گیا، اس نے تو ہم جو ہے نا اس کے سالے ثواب کے لیے اس کی قبر پر جا کر قرآن پڑھے۔ تو اس نے چند دن قرآن پاک پڑھا اور پھر قرآن پڑھنا اس نے چھوڑ دیا۔ تو کسی نے سے پوچھا کہ تم جاتے تھے اور قرآن پاک پڑھتے تھے تو تم نے قرآن پاک پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہنے لگا کہ ایک رات میں نے خواب میں احمد بن طولون، وہ جو بادشاہ تھا اس کا نام احمد بن طولون تھا، کو دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم میری قبر پر قرآن پاک کی تلاوت نہ کیا کرو۔ خواب میں آ کر کہہ رہا ہے کہ میری قبر پر آ کر قرآن پاک کی تلاوت نہ کیا کرو۔ میں نے کہا آپ مجھے تلاوت قرآن پاک سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ قبر پر جا کر قرآن پڑھنے سے تو رحمت نازل ہوتی ہے، بندہ عذاب قبر سے بچتا، آپ کیوں روک رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ جب بھی تم قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کرتے ہو تو مجھ پر زور سے سر پر ضرب لگائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کیا تم نے دنیا میں یہ آیت نہ سنی تھی؟ لہٰذا تم نے اس کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا میری قبر پر آ کر تلاوت نہ کیا کرو۔ بادشاہ تو بن جاتا ہے، بندہ قاضی بن جاتا ہے، حاکم بن جاتا ہے، اگر وہ فیصلے قرآن کے مطابق نہ کرے تو قبر میں اس کو سزا دی جائے گی کہ جب فیصلہ کن کتاب اتار دی گئی تھی تم نے اپنے فیصلے کیوں کیے، فیصلے قرآن کے مطابق کیوں نہیں کیے۔ بزرگان دین سے منقول ہے کہ بعض اوقات بندہ ایک سورت شروع کرتا ہے اور اس سے پوری پڑھ لینے تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور کبھی بندہ ایک سورت شروع کرتا ہے اس سے پوری پڑھ لینے تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ عرض کی کہ یہ کیسے؟ فرمایا جب وہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں ورنہ لعنت بھیجتے ہیں۔ پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے قیامت والے دن ایک عالم صاحب کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ ادھر عالم آئے گا تو قرآن پاک بھی انسانی شکل میں آ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ عز و جل یہ قرآن پاک کی مخالفت کرتا تھا۔ قرآن پاک شفاعت بھی کرے گا، قرآن پاک بندے کے حق میں گواہی بھی دے گا اور اس کے حق میں گواہی نہیں بھی دے گا کہ یا اللہ یہ قرآن کی مخالفت کرتا تھا۔ تو قرآن پاک اس عالم کا ہاتھ پکڑ لے گا، ہاتھ پکڑ کر اس کو اونچے پہاڑ پر لے جا کر جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، قرآن پاک کی مخالفت نہیں کرنی۔ بات کو ذرا سمجھیں، ایک عمل کرنا اور چیز ہے، انکار کرنا اور چیز ہے، مخالفت کرنا اور چیز ہے۔ ایک بندہ مانتا ہے، حق سچ مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اس کی بخشش کی امید ہے، وہ بخشا جائے گا، لیکن جو مخالفت پر اتر آئے نا اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی کسی بات کی بندہ مخالفت نہ کرے۔ آج لوگ مخالفت پر اتر آئے ہیں تو ایسے لوگ جو بخشے نہیں جائیں گے۔ دیکھیں نا، عمل بھی میں سست بندہ ہوں، گناہ گار کمزور بندہ ہوں، عمل نہیں ہو رہا، لیکن بندہ مخالفت تو نہ کرے، اسلام کی مخالفت نہ کرے، قرآن کی مخالفت نہ کرے، ورنہ یہی قرآن بندے کا ہاتھ پکڑ کر چوٹی پہ کھڑا کر کر اس کو جہنم کے اندر دھکیل دے گا۔ قرآن پاک کی آیتوں کا مذاق بنایا جاتا ہے، واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ ہماری آیتوں کا مذاق نہ بناؤ۔ اب ایک گورنمنٹ کا ایک ملازم وہ ریٹائر ہوا
تو جب ریٹائر ہوتا ہے تو ایک الوداعی پارٹی کی جاتی ہے اس محکمے میں، تو اس میں ایک ملازم کہتا ہے کلو ملازمین ذائقۃ الرٹائر، معاذ اللہ، کلو نفس ذائقۃ الموت. اس آیت کو کس طرح سے بگاڑ دیا، اس میں تحریف کر دی، اس کا مذاق بنا رہا ہے کہ ہر ملازم نے ریٹائر کا ذائقہ چکھنا ہے، معاذ اللہ. ضروری تو نہیں کہ ہر ملازم ریٹائر ہو، کہ کئی ملازموں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، کئی ملازم استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں، کئی ملازموں کو نوکری سے نکال بھی دیا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ملازم ریٹائر ہوا ہے. تو کس طرح سے اس نے آیت کو مروڑ توڑ دیا، یہ کفر ہے. اب ایک بندہ کہہ رہا ہے جی پان کھانا قرآن سے ثابت ہے، کلو من علیہ پان، معاذ اللہ، کلو من علیہ فان کی آیت کریمہ کا مذاق بنایا جا رہا ہے. اب بندہ وہ سوچے کہ یار یہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں مذاق کے لیے رہ گئی ہیں، ان کے ساتھ بھی ٹھٹا مذاق ہوگا. یہ ہماری قرآن سے محبت ہے کہ اب قرآن کی آیتوں کے مذاق بنائے جائیں گے، قرآن کی آیتوں کے لطیفے بنائے جائیں گے. تو یہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. قرآن اور حدیث و اسلام کی باتوں کے جو ہیں وہ مذاق نہ بنائے جائیں. اور پھر گھما پھرا کر سب کا نظرہ جو ہے وہ قرآن پر اور مسجد میں گزرتا ہے. ایسی ایک پروپوگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو قرآن اور مسجد سے دور کرنے کے لیے. ایک بندے نے اپنی طرف سے کہہ دیا جی فلاں ملک کے شیخ نے خطبہ دیا اور خطبے میں ایک جملہ کہا اور وہ خطبہ ختم کر دیا. خطبہ کیا تھا؟ 1000 مسجدیں بنانے سے بہتر غریب کو روٹی کھلانا ہے. کہتے خطبہ ختم. میں نے اس کو کہا کہ بھائی اس شیخ صاحب کو یہی کہنا تھا کہ وہ شیخ صاحب کو مسجدیں ہی نظر آئی تھی. شیخ صاحب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ شادیوں پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بجائے غریب کو کھانا کھلاؤ؟ شیخ صاحب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نیو ایئر نائٹ پر لاکھوں کروڑ کی آتش بازی کرنے کے بجائے غریب کو کھانا کھلاؤ؟ شیخ صاحب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ویلنٹائن ڈے پر لاکھوں روپے کے پھول لڑکیوں کو دینے کے بجائے غریب کو کھانا کھلاؤ؟ شیخ صاحب کو مسجد ہی کیوں نظر آئی؟ وہ مسجد جہاں سے قرآن کی تعلیم پھیلتی ہے، وہ مسجد جس سے لوگوں کی اخلاقیات بہتر ہوتے ہیں، وہ مسجد جس سے لوگوں کے اندر کردار میں بہتری آتی ہے، شیخ صاحب کو مسجد ہی کیوں نظر آئی؟ یہ پروپوگنڈا ہے کہ مسجدوں سے دور کیا جائے. اب وہ گھما پھرا کر جی مسجد کو سیمنٹ کی بوری نہ دیں، غریب کو آٹے کا توڑا دے دیں، مسجد نہ بنائیں غریب کو کھانا کھلا دیں، حج نہ کریں غریب کو کھانا کھلا دیں. بھائی ہمیں غریبوں کی مدد کرنی ہے لیکن عبادت سے کیوں دور کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ اعمال ہیں جو بندے کے اندر اخلاقیات کو پیدا کرتے ہیں. ایک سوشل میڈیا کے اندر لبرل لوگ اس طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں اور نیچے کمنٹس آ رہے تھے جی واہ بڑی زبردست بات. میں نے کہا یہ کون سی زبردست بات ہوگی کہ آپ حضور فرما رہے ہیں کہ گلی گلی مسجد بناؤ، اگرچہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر بناؤ، لیکن وہ کہہ رہا جی مسجدیں نہ بناؤ اور غریب کو کھانا کھلاؤ. ٹھیک ہے، بس غریب کو کھانا کھلانا ایک الگ عبادت ہے، ثواب ہے، مسجد بنانے کا اپنا ثواب ہے، دونوں کام کیے جائیں. مسجد بنانے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ غلط کاموں کے بدلے میں کہا جائے کہ یہ کام چھوڑو غریب کو کھانا کھلاؤ، سادگی سے شادی کرو غریبوں کو کھانا کھلاؤ. یہاں پر کبھی بھی کوئی نہیں بولتا کہ بھائی آج نیو ایئر نائٹ نہ کی جائے، یہ نہ کی جائے. تو مسجد اور قرآن اور اسلام کے خلاف جو ہے آج لوگ گفتگو کرنے چلے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا تارک ثقلین، میں 2 چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ و اہلی بیتی، ایک میرے رب کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. اور اگر تم دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ. یہ دونوں چیزیں جب تک مسلمانوں کے پاس رہیں گی مسلمان کو پر کوئی بھی مسلمان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. لیکن آج نہ ویسا قرآن پاک سے جیسی محبت ہونی چاہیے، نہ ویسی محبت ہے، نہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے. تو تباہی بربادی مسلمانوں کا مقدر بنی ہوئی ہے. قرآن پاک پڑھنے سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے. یہ لوگ سڑکوں پہ چلے ہیں ریاست مدینہ بنانے کے لیے، سڑکوں پہ جانے سے ریاست مدینہ نہیں بنے گی. یہ سارے سڑکوں سے اپنے گھروں میں آ جائیں اور قرآن پڑھنا شروع کر دیں، روزی میں اپنے آپ برکت ہو جائے گی. یہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا، یہ قوموں کی تقدیریں نہیں بدلتے. جو رب ہے جو تقدیریں بدلتا ہے، وہی رب ہے جو تقدیروں کو بہتر کرتا ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو جب ہم قرآن پاک سے محبت، اس کی پیروی کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا، خود ہی روزی کے اندر برکت ہو جائے گی. اب خانہ کعبہ کے اندر جا کر بندہ کہے جی میں بڑا نیک انسان ہوں، میرے لیے کعبے کے دروازے کھول دیے گئے.
کعبے کے اندر جانے سے کوئی فضیلت ملتی ہے تو ابو لہب خانہ کعبہ میں نہیں گیا کیا؟ ابو جہل کے لیے کعبے کے دروازے کیا نہیں کھلتے تھے؟ اب تم کہو جی ہمارے لیے کعبے کا دروازہ کھل گیا، ہم سے بڑھ کر تو اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبے والا کوئی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہم نے کبھی سنا کہ وہ حج کرنے گیا ہو، اس کے لیے کعبے کا دروازہ کھلا ہو؟ محمود غزنوی کے والے سے سنا؟ یہ وہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے جو مسلمانوں کی حفاظت، اسلام کی حفاظت کے لیے کمر بستہ تھے، دن رات اسی کام میں لگے رہے، اتنا موقع نہیں ملا کہ یہ خانہ کعبہ کی جا کر زیارت کر سکے، اور انہوں نے اپنی اسلام کی خاطر جان قربان کر دی۔ یہ کعبے کے اندر جانا کوئی سے جا کر تمہیں کوئی فضیلت نہیں مل جائے گی، تم کعبے کے اندر جاؤ اور یہاں پر آ کر تم اسلام کے خلاف قوانین بناؤ، اسلام کے خلاف اصول بناؤ، اور کعبے کے اندر داخل ہو کر وہاں پر نعرہ تکبیر لگا کر کہو جی میں تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ رکھتا ہوں، میرے لیے کعبے کا دروازہ کھل گیا۔ کعبے کا دروازہ ابو لہب کے لیے بھی کھلا تھا، کعبے کا دروازہ ابو جہل کے لیے بھی کھلا ہوا تھا۔ کعبے کی تعمیر میں ابو لہب نے بھی حصہ لیا، ابو جہل نے بھی حصہ لیا، لیکن ان کو ثواب کوئی نہیں ہے۔ تو بندہ سمجھے جی ہاسپٹل بنا لیا، مجھے تو ہے نا وہ بڑا، میں جنتی بن جاؤں گا۔ وہ کعبہ بنا کر جنتی نہیں بنے، تو ہاسپٹل بنا کے کہاں سے جنتی بن جائے گا؟ جب تک ہم قرآن پاک کی ہر آیت کو حق سچ تسلیم کر کر اس سے محبت کرنے والے نہ بن جائیں، ہمیں اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ایک بندہ سورت پڑھتا ہے، قرآن پاک اس پر لعنت کرتا ہے کیونکہ وہ قرآن پاک کی مخالفت کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کی مخالفت نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالی، حافظ صاحب، ان کے والد صاحب نے پہلے پڑھا، وہ ان کو عمرے پر جانا تھا تو وہ عمرے پہ چلے گئے پیچھے، پھر اپنی موجودگی میں بھی انہوں نے ان کو تراویح پڑھائی۔ ماشاءاللہ ان کے والد صاحب بھی اچھا پڑھتے ہیں، حافظ ظہیر صاحب، اور حافظ عمر چھوٹی عمر میں بھی انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور اچھا پڑھا، ہر لفظ کی ادائیگی بالکل واضح تھی، ایسا نہیں تھا کہ یہ سپیڈ میں پڑھ رہے ہیں اور حروف کو چبا رہے ہوں، بالکل ہر لفظ کو انہوں نے واضح طور پر ادا کیا، بڑا اچھا پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت بھی دے، نظر بد سے بھی بچائے۔ توریت جب نازل ہوئی نا تو توریت کی 1000 صورتیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں، اتنی بڑی کتاب تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ اسے کون یاد کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اپنے آخری نبی پر ایسی کتاب نازل کروں گا اس امت کا بچہ سے زبانی یاد کرے گا۔ دیکھیں بچوں کو کیسے قرآن پاک انہوں نے زبانی یاد کیا ہوا ہے، اور یہ لاکھوں لاکھ لوگ ابھی بھی حافظ قرآن جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ابھی ہم جو ان کو تحفہ دیں وہ ان کی شان شان نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں تو وہ تحفہ دینا چاہیے نا جو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو دے گا۔ ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ سونے کا تاج پہنائے گا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس نے تراویح سنائی ہے ہم اس کو سونے کے تاج دیں۔ تو لیکن وہ جو بھی تحفہ ہم دیتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق یہ قبول فرما لیں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ لیکن ایک چیز بیان کرنا چاہوں گا کہ یہاں بھی دیکھیں مسلمانوں میں قرآن اور کنجر خانے سے میں ڈفرنس دیکھنے کیسا ہے۔ ایک گلوکار بلایا جاتا ہے کراچی سے، اس کو آنے جانے کی ٹکٹ بھی دی جاتی ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے اور 2 گھنٹے اپنی کنجر خانے کی پرفارمنس دکھاتا ہے، تو 2 لاکھ 4 لاکھ 8 لاکھ اس کو کنجر کو دیا جاتا ہے، اور وہ شیطان کا کلام سناتا ہے۔ اور ادھر حافظ صاحب 1 مہینہ روزانہ رب کا کلام سنایا، ان کو کتنے دے رہے ہیں؟ ان کو بھی 8 لاکھ 10 لاکھ دینا چاہیے نا۔ یعنی کہ ہماری محبتوں کے فرق دیکھنے کتنا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو 10 20 30، جو شیطان کا کلام سنانے والے کو لاکھوں لاکھ روپے، جہاز کی ٹکٹ بھی، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہراؤ بھی۔ غور کریں کہ ہماری قرآن رب کے کلام سے کتنی محبت ہے اور شیطان کے کلام سے کتنی محبت ہے۔ اب بتائیں پھر مسلمانوں کا حال کیا ہوگا۔ تو برحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، جو اسے سننے اور دوسروں کو بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس میں ہمارے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو۔ جس طرح ابھی ہم یہاں لوگ سب جمع ہیں، اور ابھی مہتاب صاحب نعت پڑھ رہے تھے، ہم مل کر درود پاک پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب مل کر جو درود پاک پڑھا جاتا ہے تو فرمایا کہ اپنی مجلس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت والے دن نور ہوگا۔ یہ جو مجلس میں پڑھا ہوا درود ہے
یہ قیامت والے دن ہمارے لیے نور ہوگا، اس نور کی روشنی میں بندہ پل صراط کو پار کر کر جنت میں چلا جائے گا۔ یہ جو اجتماعیت ہے نا، یہ اجتماعیت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ہمیں جماعت سے نماز پڑھنے کا کیوں کہا گیا؟ دیکھیں 10 لوگ، 15 لوگ، 20 لوگ، 50 لوگ، 100 لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، سب کی نماز درست تو نہیں ہوتی۔ کوئی ایک ایسا اللہ کا بندہ ہوتا ہے کہ جس کی نماز درست ہوتی ہے، اس کی نماز اللہ کو پسند آتی ہے، اس کی بنا پر ساروں کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اللہ کریم ایسا نہیں ہے کہ ایک چند کی نماز قبول کر لی، بعضوں کو چھوڑ دیا۔ ہم اجتماعی طور پر ہمیں دعا کا کیوں کہا گیا؟ 10 15 لوگ، 20 40 50 لوگ جمع ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سب لوگ آمین کہتے ہیں، بیچ میں سے کسی ایک کی قبول ہونی ہوتی ہے، اس کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس کی بنا پر ساروں کی قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پر لاکھوں لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، اور اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کو حج کرنے کا طریقہ نہیں، حج کا درست طریقہ نہیں ہوتا، ساروں کا حج تھوڑی قبول ہوتا ہے، لیکن بیچ میں کچھ ایسا اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اتنی خلوص سے حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کا حج قبول کرتا ہے تو ان کے صدقے دوسروں کے بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو اجتماعیت ہے، مسلمانوں کا جمع ہو کر جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے، ذکر و درود ہوتا ہے، یہ مجلس اللہ کو بڑی پسند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے پانی برسانا، کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے روح قبض کرنا، کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے ہوا کو چلانا، کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے رزق لانا، اسی طرح فرشتوں کا ایک گروپ ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان جمع ہیں، ذکر و خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہاں پر آ جانا اور اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لینا۔ تو ایسی جگہ جہاں چند مسلمان بھی جمع ہوں ذکر اللہ کے لیے، وہاں فرشتے آ جاتے ہیں، اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپتے ہیں، ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور لیلۃ القدر پر فرشتوں کی فوج در فوج زمین پر اترتی ہے، جبرائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں، دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، عبادت کرنے والوں کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں۔ تو یہ مجلس، یہ اجتماع، یہ محفل، یہ اللہ رسول کی بارگاہ میں ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو انعام و اکرام کی بارشیں ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں استبل تھا، جہاں وہ گھوڑے باندھے ہوئے تھے، وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ صحابہ کرام میں اور آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں، مسلمانوں میں ایک قرآن پاک سے بڑی محبت، قرآن سے ایک بڑا رشتہ مضبوط، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں سے قرآن کی آواز نہ آتی، یعنی کہ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو مسلمانوں کے گھروں سے دن میں رات میں تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک ایسا قرآن پاک سے مسلمان کی محبت، اور وہ کیوں تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں دو، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت، حب تلاوت القرآن، تلاوت قرآن کی محبت، اور صحابہ وہ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنے والے، تو انہیں قرآن سے بڑی محبت، اور اتنی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور بڑی شوق سے کیا کرتے تھے، اور قرآن پاک پڑھتے وقت ان کے چہروں پر ایک اللہ کا خوف طاری ہوتا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے استبل میں بھی حضرت اسید قرآن پڑھ رہے تھے، تو گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، آپ نے تلاوت موقوف کر دی، گھوڑا ساکن ہو گیا، آپ نے پھر تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر بدکنا شروع ہو گیا، آپ نے تلاوت موقوف کی، گھوڑا ساکن ہو گیا، پھر تلاوت کی تو پھر گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ قریب ہی آپ کا چھوٹا بچہ بھی لیٹا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے کو پیروں تلے روند نہ دے۔ آپ تلاوت چھوڑ کر جب اس طرف گئے تو دیکھا کہ آسمان پر ایک چھتری سی بنی ہوئی ہے اور اس کے نیچے روشن قندیلیں ہیں۔
تو جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ فرشتوں کو بھیج جاتا ہے، فرشتے وہ قرآن سن رہے تھے، وہ فرشتوں کی فوج تھی، اگر تم تلاوت جاری رکھتے جب صبح ہوتی تو لوگ ان فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ یعنی کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، ایک قرآن پڑھنے والا ایک ادب و احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے جب قرآن پڑھتا ہے تو فرشتوں کی فوج در فوج آ جاتی ہے جو اس بندے سے قرآن پاک کو سن رہی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ جب ہم ہر ایک انسان کی باری باری اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، ایک وہ انسان آئے گا جو قرآن پاک سے محبت کرنے والا، قرآن سے تلاوت کرنے والا، جب اس کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو قرآن آ جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ عز و جل یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، اس کو جنتی حلہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے کہنے پر اس شخص کو جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا یا اللہ عز و جل اس میں اضافہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تاج پہنا دے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا یا رب کریم اس سے راضی ہو جا، تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ میں اس سے راضی ہو گیا، قرآن پڑھتا جا، جتنا تجھے قرآن یاد ہے قرآن پڑھتا جا، جہاں تو رکے گا وہ جنت میں تیرا درجہ ہے۔ تو اب قرآن پاک آ کر بندے کی شفاعت کر رہا ہے، یا اللہ اس کو جنتی لباس عطا کر، اس کو جنتی تاج عطا کر، یا اللہ اس سے راضی ہو جا، اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت فرمائے، حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے تھے اور چند نے قرآن پاک کو سنا ہے، تلاوت ہو، یہ یاد رکھیے گا کہ تلاوت کرنا سنت ہے، سننا فرض ہے۔ جب بندہ تلاوت سننے کے لیے آئے تو سننا فرض ہے۔ اب جو لوگ سنتے ہیں ان کو کیا انعام ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں۔ ایسی تو نہیں وہ مسلمان خوشحال تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے، آج طرح طرح کی مصیبتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، ایک مصیبت سے جان چھوٹتی نہیں، دوسری مصیبت آج کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ نہیں ہے، وہ قرآن پاک کو سننے کا شوق نہیں ہے۔ اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ عوام کو تلاوت قرآن سے اور نعتوں سے بور نہ کیا جائے۔ میوزک روح کی غذا ہے، تو جلسوں میں مسلمانوں کو تلاوت سے نعت سے بور نہ کیا جائے۔ اب یہ چیزیں جب مسلمان کو بور کریں گی، بتائیں ان کو رحمت ملے گی؟ اب یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو بیزاری ہوتی ہے، اذان بند کروائی جائے۔ اب جب کلمہ پڑھنے والا کہے کہ اذان سے بیزاری ہے، بتائیے ایسی قوم کو رب کی رحمت ملے گی؟ اذان بند کروائی جائے، کوفت ہوتی ہے، جب اذان شروع ہوتی ہے تو دل کرتا ہے کہ جلدی ختم ہو جائے، بتائیں جب اذان ہوتی ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، شیطان بھاگتا ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اب جب قوم اذان سے ہی نفرت کرنے لگ پڑے، اب جب قوم کے لیڈر یہ کہنے لگ پڑے کہ قرآن سے نعتوں سے عوام کو بور نہ کیا جائے، بتائیں ہم سے مصیبتیں ختم ہوں گی؟ حضور فرما رہے ہیں کہ جب بندہ قرآن سنتا ہے اس سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں، قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں بھی دور کر دی جاتی ہیں۔ دنیا کی مصیبت تو قابل برداشت ہے، بس برداشت ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کی مصیبت قابل برداشت نہیں ہے۔ نزا کی تکلیف ہے، قبر کے عذابات کا معاملہ ہے، میدان معاشر کی گرمی ہے، میدان معاشر میں حساب کتاب کا سلسلہ ہے، بڑی بڑی مصیبتیں ہیں جن کا بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں بھی دور کر دی جاتی ہیں، آخرت کی مصیبتیں بھی دور کر دی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سننے کے خزانے سے، فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانے سے بہتر ہے۔ وہ انسان بہتر نہیں ہے کہ جس کے پاس ابھی اربوں خربوں ڈالر ہیں، کئی کئی کلو سونا ہے، وہ انسان بہتر ہے جو ایک آیت بھی سنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانوں سے بہتر ہے، اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود تمام چیزوں سے افضل ہے۔ عرش کے نیچے جو پوری کائنات ہے اس سے سب سے افضل کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک آیت کو پڑھنا۔
تو میرے محترم اسلامیوں غور فرمائے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیسی پیاری حدیث، قرآن سنتے ہیں دنیا کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، قرآن سنتے ہیں آخرت کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، قرآن یہ دنیا کی تمام تر دولت سے بہتر کیا ہے اس کی ایک آیت کا پڑھنا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو قرآن سے محبت ہے، جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ جو حافظ قرآن ہے، جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ کھڑے ہو کر نماز میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ بندہ دل میں تمنا کرے یا اللہ اس کو قرآن دیا، مجھے بھی ایسا قرآن دے، میں بھی کھڑے ہو کر تیرے کلام کی تلاوت کروں، جس طرح اس کو مال دیا مجھے بھی مال دے، میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں۔ تو پوری کائنات کے اندر صرف دو انسان ہیں جو قابل رشک ہیں، جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے اور وہ کھڑے ہو کر رب کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا لیکن وہ سخی ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ بزرگان دین کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا، آج رات میں کون کتنے قرآن پڑھے گا، ایک رکعت میں کون کتنی تلاوت کرے گا، یہ ہماری کمپٹیشن، ان کے یہ مقابلے ہوتے تھے، اور آج ہمارے مقابلے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم اسلام بھائیوں، یہ قرآن پاک کی محبت جو ہے یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں مسجد بنائی ہوئی تھی، جب آپ اس میں قرآن پڑھتے تھے، روتے تھے، تو آس پاس عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے، اور آپ کی رقت کو دیکھ کر بچے اور عورتیں رونا شروع کر دیتے، انہیں بھی اسلام سے قرآن سے محبت ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قرآن اس پاک سے بڑی محبت، کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک رات میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، روزانہ رات میں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام چند منٹ میں پوری زبور کی تلاوت کر لیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھنے لگے ہیں تو قرآن شروع کر دیا، ایک رکاب میں پاؤں رکھا، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، دوسرے رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں تو پورا قرآن پاک کی تلاوت کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرماتے تھے۔ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے، ساری رات قیام فرماتے، جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک ختم کیا، بارگاہ الہی میں گریہ زاری کی ہے۔ نماز و تلاوت قرآن سے آپ کو خصوصی محبت تھی، آپ پر ایسا کرم ہوا کہ جب بھی لوگ آپ کے مزار پر انوار کے پاس سے گزرتے ہیں تو تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے، قبر میں بھی آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو بزرگان دین کو بھی تلاوت قرآن سے کس قدر محبت تھی۔ تو میرے محترم اسلامیوں، قرآن وہ عظیم کتاب ہے، اس کا حق ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ خالی چومنے چاٹنے کے لیے نہیں بنایا، تعویذ بنا کر گلے میں نہیں ڈالنے کے لیے بنایا، کورٹ کچہریوں میں ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے نہیں اتارا، فرمایا اس لیے اتارا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، پرہیزگاری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ہر بندے کو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس پر لعنت کرتا ہے، ایک شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ کس کے لیے لعنت کرتا ہے؟ وہ قرآن پاک تو پڑھ رہا ہے لیکن قرآن کے حلال کو حلال نہیں مانتا، حرام کو حرام نہیں مانتا۔ اسی بندے کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے جو قرآن کے حلال کو حلال مانے، حرام کو حرام مانے۔ نہیں جی نہیں، سود حرام نہیں ہے، نہیں جی نہیں، پردہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، نہیں جی نہیں، یہ جو ہے وہ زنا کرنا، لڑکا لڑکی آپس میں زنا کریں، اپنی رضامندی سے کریں، کوئی سزا نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسا بندہ جب قرآن پڑھتا ہے قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ وہ قرآن پاک تو پڑھ رہا ہے لیکن قرآن جس کو حرام کہہ رہا تو اس کو حلال کہہ رہا، قرآن پاک جس کو حلال کہے تو اس کو حرام کہے۔ اسی بندے کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا جو قرآن پاک کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے۔ قرآن پاک ایک فیصلہ کن کتاب ہے، اس میں اب اپنی مرضی نہیں چلے گی، اپنا فیصلہ نہیں چلے گا۔ جو لوگ ان لوگوں پر قرآن پاک لعنت کرتا ہے
کہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ جب مرا تو ایک شخص اس کی قبر پر جا کر قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، بھئی ہمارا بادشاہ مر گیا، اس نے تو ہم جو ہے نا اس کے سال ثواب کے لیے اس کی قبر پر جا کر قرآن پڑھے۔ تو اس نے چند دن قرآن پاک پڑھا اور پھر قرآن پڑھنا اس نے چھوڑ دیا۔ تو کسی نے سے پوچھا کہ تم جاتے تھے اور قرآن پاک پڑھتے تھے تو تم نے قرآن پاک پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہنے لگا کہ ایک رات میں نے خواب میں احمد بن طولون، وہ جو بادشاہ تھا اس کا نام احمد بن طولون تھا، کو دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم میری قبر پر قرآن پاک کی تلاوت نہ کیا کرو۔ خواب میں آ کر کہہ رہا ہے کہ میری قبر پر آ کر قرآن پاک کی تلاوت نہ کیا کرو۔ میں نے کہا آپ مجھے تلاوت قرآن پاک سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ قبر پر جا کر قرآن پڑھنے سے تو رحمت نازل ہوتی ہے، بندہ عذاب قبر سے بچتا، آپ کیوں روک رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ جب بھی تم قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کرتے ہو تو مجھ پر زور سے سر پر ضرب لگائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کیا تم نے دنیا میں یہ آیت نہ سنی تھی؟ لہٰذا تم نے اس کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا میری قبر پر آ کر تلاوت نہ کیا کرو۔ بادشاہ تو بن جاتا ہے، بندہ قاضی بن جاتا ہے، حاکم بن جاتا ہے، اگر وہ فیصلے قرآن کے مطابق نہ کرے تو قبر میں اس کو سزا دی جائے گی کہ جب فیصلہ کن کتاب اتار دی گئی تھی تم نے اپنے فیصلے کیوں کیے، فیصلے قرآن کے مطابق کیوں نہیں کیے۔ بزرگان دین سے منقول ہے کہ بعض اوقات بندہ ایک سورت شروع کرتا ہے اور اس سے پوری پڑھ لینے تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور کبھی بندہ ایک سورت شروع کرتا ہے اس سے پوری پڑھ لینے تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ عرض کی کہ یہ کیسے؟ فرمایا جب وہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں ورنہ لعنت بھیجتے ہیں۔ پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے قیامت والے دن ایک عالم صاحب کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، ادھر عالم آئے گا تو قرآن پاک بھی انسانی شکل میں آ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ عز و جل یہ قرآن پاک کی مخالفت کرتا تھا، قرآن پاک شفاعت بھی کرے گا، قرآن پاک بندے کے حق میں گواہی بھی دے گا اور اس کے حق میں گواہی نہیں بھی دے گا کہ یا اللہ یہ قرآن کی مخالفت کرتا تھا، تو قرآن پاک اس عالم کا ہاتھ پکڑ لے گا، ہاتھ پکڑ کر اس کو اونچے پہاڑ پر لے جا کر جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، قرآن پاک کی مخالفت نہیں کرنی۔ بات کو ذرا سمجھیں، ایک عمل کرنا اور چیز ہے، انکار کرنا اور چیز ہے، مخالفت کرنا اور چیز ہے۔ ایک بندہ مانتا ہے، حق سچ مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اس کی بخشش کی امید ہے، وہ بخشا جائے گا، لیکن جو مخالفت پر اتر آئے نا اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی کسی بات کی بندہ مخالفت نہ کرے۔ آج لوگ مخالفت پر اتر آئے ہیں تو ایسے لوگ جو بخشے نہیں جائیں گے۔ دیکھیں نا، عمل بھی میں سست بندہ ہوں، گناہ گار کمزور بندہ ہوں، عمل نہیں ہو رہا، لیکن بندہ مخالفت تو نہ کرے، اسلام کی مخالفت نہ کرے، قرآن کی مخالفت نہ کرے، ورنہ یہی قرآن بندے کا ہاتھ پکڑ کر چوٹی پہ کھڑا کر کر اس کو جہنم کے اندر دھکیل دے گا۔ قرآن پاک کی آیتوں کا مذاق بنایا جاتا ہے، واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ ہماری آیتوں کا مذاق نہ بناؤ۔ اب ایک گورنمنٹ کا ایک ملازم وہ ریٹائر ہوا، تو جب ریٹائر ہوتا ہے تو ایک الوداعی پارٹی کی جاتی ہے اس محکمے میں، تو اس میں ایک ملازم کہتا ہے کلو ملازمین ذائقۃ الریٹائر، معاذ اللہ، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اس آیت کو کس طرح سے بگاڑ دیا، اس میں تحریف کر دی، اس کا مذاق بنا رہا ہے کہ ہر ملازم نے ریٹائر کا ذائقہ چکھنا ہے، معاذ اللہ۔ ضروری تو نہیں کہ ہر ملازم ریٹائر ہو، کہ کئی ملازموں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، کئی ملازم استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں، کئی ملازموں کو نوکری سے نکال بھی دیا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر ملازم ریٹائر ہوا ہے۔ تو کس طرح سے اس نے آیت کو مروڑ توڑ دیا، یہ کفر ہے۔ اب ایک بندہ کہہ رہا ہے جی پان کھانا قرآن سے ثابت ہے، کلو من علیہ پان، معاذ اللہ، کلو من علیہ فان کی آیت کریمہ کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اب بندہ وہ سوچے کہ یار یہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں مذاق کے لیے رہ گئی ہیں، ان کے ساتھ بھی ٹھٹا مذاق ہوگا۔ یہ ہماری قرآن سے محبت ہے کہ اب قرآن کی آیتوں کے مذاق بنائے جائیں گے، قرآن کی آیتوں کے لطیفے بنائے جائیں گے؟
تو یہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. قرآن اور حدیث اور اسلام کی باتوں کے جو ہیں وہ مذاق نہ بنائے جائیں، اور پھر گھما پھرا کر سب کا نظرہ جو ہے وہ قرآن پر اور مسجد میں گزرتا ہے. ایسی ایک پروپوگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو قرآن اور مسجد سے دور کرنے کے لیے. ایک بندے نے اپنی طرف سے کہہ دیا جی فلاں ملک کے شیخ نے خطبہ دیا اور خطبے میں ایک جملہ کہا اور وہ خطبہ ختم کر دیا. خطبہ کیا تھا؟ 1000 مسجدیں بنانے سے بہتر غریب کو روٹی کھلانا ہے. کہتے خطبہ ختم. میں نے اس کو کہا کہ بھائی اس شیخ صاحب کو یہی کہنا تھا کہ وہ شیخ صاحب کو مسجدیں ہی نظر آئی تھی. شیخ صاحب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ شادیوں پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بجائے غریب کو کھانا کھلاؤ؟ شیخ صاحب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نیو ایئر نائٹ پر لاکھوں کروڑ کی آتش بازی کرنے کے بجائے غریب کو کھانا کھلاؤ؟ شیخ صاحب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ویلنٹائن ڈے پر لاکھوں روپے کے پھول لڑکیوں کو دینے کے بجائے غریب کو کھانا کھلاؤ؟ شیخ صاحب کو مسجد ہی کیوں نظر آئی؟ وہ مسجد جہاں سے قرآن کی تعلیم پھیلتی ہے، وہ مسجد جس سے لوگوں کی اخلاقیات بہتر ہوتے ہیں، وہ مسجد جس سے لوگوں کے اندر کردار میں بہتری آتی ہے، شیخ صاحب کو مسجد ہی کیوں نظر آئی؟ یہ پروپوگنڈا ہے کہ مسجدوں سے دور کیا جائے. اب وہ گھما پھرا کر جی مسجد کو سیمنٹ کی بوری نہ دیں، غریب کو آٹے کا توڑا دے دیں، مسجد نہ بنائیں غریب کو کھانا کھلا دیں، حج نہ کریں غریب کو کھانا کھلا دیں. بھائی ہمیں غریبوں کی مدد کرنی ہے لیکن عبادت سے کیوں دور کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ اعمال ہیں جو بندے کے اندر اخلاقیات کو پیدا کرتے ہیں. ایک سوشل میڈیا کے اندر لبرل لوگ اس طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں اور نیچے کمنٹس آ رہے تھے جی واہ بڑی زبردست بات. میں نے کہا یہ کون سی زبردست بات ہوگی کہ آپ حضور فرما رہے ہیں کہ گلی گلی مسجد بناؤ، اگرچہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر بناؤ، لیکن وہ کہہ رہا جی مسجدیں نہ بناؤ اور غریب کو کھانا کھلاؤ. ٹھیک ہے، بس غریب کو کھانا کھلانا ایک الگ عبادت ہے، ثواب ہے، مسجد بنانے کا اپنا ثواب ہے، دونوں کام کیے جائیں. مسجد بنانے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ غلط کاموں کے بدلے میں کہا جائے کہ یہ کام چھوڑو غریب کو کھانا کھلاؤ، سادگی سے شادی کرو غریبوں کو کھانا کھلاؤ. یہاں پر کبھی بھی کوئی نہیں بولتا کہ بھائی آج نیو ایئر نائٹ نہ کی جائے، یہ نہ کی جائے. تو مسجد اور قرآن اور اسلام کے خلاف جو ہے آج لوگ گفتگو کرنے چلے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا تارک ثقلین، میں 2 چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ و اہل بیتی، ایک میرے رب کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. اور اگر تم دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ. یہ دونوں چیزیں جب تک مسلمانوں کے پاس رہیں گی مسلمان کو پر کوئی بھی مسلمان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. لیکن آج نہ ویسا قرآن پاک سے جیسی محبت ہونی چاہیے نہ ویسی محبت ہے، نہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے، تو تباہی بربادی مسلمانوں کا مقدر بنی ہوئی ہے. قرآن پاک پڑھنے سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے. یہ لوگ سڑکوں پہ چلے ہیں ریاست مدینہ بنانے کے لیے، سڑکوں پہ جانے سے ریاست مدینہ نہیں بنے گی. یہ سارے سڑکوں سے اپنے گھروں میں آ جائیں اور قرآن پڑھنا شروع کر دیں، روزی میں اپنے آپ برکت ہو جائے گی. یہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا، یہ قوموں کی تقدیریں نہیں بدلتے. جو رب ہے جو تقدیریں بدلتا ہے، وہی رب ہے جو تقدیروں کو بہتر کرتا ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو جب ہم قرآن پاک سے محبت اس کی پیروی کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا، خود ہی روزی کے اندر برکت ہو جائے گی. اب خانہ کعبہ کے اندر جا کر بندہ کہے جی میں بڑا نیک انسان ہوں، میرے لیے کعبے کے دروازے کھول دیے گئے. کعبے کے اندر جانے سے کوئی فضیلت ملتی ہے؟ تو ابو لہب خانہ کعبہ میں نہیں گیا کیا؟ ابو جہل کے لیے کعبے کے دروازے کیا نہیں کھلتے تھے؟ اب تم کہو جی ہمارے لیے کعبے کا دروازہ کھل گیا، ہم سے بڑھ کر تو اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبے والا کوئی نہیں. صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہم نے کبھی سنا کہ وہ حج کرنے گیا ہو، اس کے لیے کعبے کا دروازہ کھلا ہو؟ محمود غزنوی کے بارے سے سنا؟ یہ وہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے جو مسلمانوں کی حفاظت، اسلام کی حفاظت کے لیے کمر بستہ تھے، دن رات اسی کام میں لگے رہے. اتنا موقع نہیں ملا کہ یہ خانہ کعبہ کی جا کر زیارت کر سکے، اور انہوں نے اپنی اسلام کی خاطر جان قربان کر دی. یہ کعبے کے اندر جانا کوئی سے جا کر تمہیں کوئی فضیلت نہیں مل جائے گی. تم کعبے کے اندر جاؤ اور یہاں پر آ کر تم اسلام کے خلاف قوانین بناؤ، اسلام کے خلاف اصول بناؤ، اور کعبے کے اندر داخل ہو کر وہاں پر نعرہ تکبیر لگا کر کہو جی میں تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ رکھتا ہوں، میرے لیے کعبے کا دروازہ کھل گیا. کعبے کا دروازہ ابو لہب کے لیے بھی کھلا تھا، کعبے کا دروازہ ابو جہل کے لیے بھی کھلا ہوا تھا. کعبے کی تعمیر میں ابو لہب نے بھی حصہ لیا.
ابو جہل نے بھی حصہ لیا لیکن ان کو ثواب کوئی نہیں ہے۔ تو بندہ سمجھے جی ہاسپٹل بنا لیا مجھے تو ہے نا وہ بڑا میں جنتی بن جاؤں گا، وہ کعبہ بنا کر جنتی نہیں بنے تو ہاسپٹل بنا کے کہاں سے جنتی بن جائے گا؟ جب تک ہم قرآن پاک کی ہر آیت کو حق سچ تسلیم کر کر اس سے محبت کرنے والے نہ بن جائیں ہمیں اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ایک بندہ سورت پڑھتا ہے قرآن پاک اس پر لعنت کرتا ہے کیونکہ وہ قرآن پاک کی مخالفت کرتا ہے، تو قرآن پاک کی مخالفت نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب ان کے والد صاحب نے پہلے پڑھا، وہ ان کو عمرے پہ جانا تھا تو وہ عمرے پہ چلے گئے پیچھے، پھر اپنی موجودگی میں بھی انہوں نے ان کو تراویح پڑھائی۔ ماشاءاللہ ان کے والد صاحب بھی اچھا پڑھتے ہیں، حافظ ظہیر صاحب، اور حافظ عمر چھوٹی عمر میں بھی انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور اچھا پڑھا، ہر لفظ کی ادائیگی بالکل واضح تھی، ایسا نہیں تھا کہ یہ سپیڈ میں پڑھ رہے ہوں اور حروف کو چبا رہے ہوں، بالکل ہر لفظ کو انہوں نے واضح طور پر ادا کیا، بڑا اچھا پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت بھی دے، نظر بد سے بھی بچائے۔ توریت جب نازل ہوئی نا تو توریت کی 1000 صورتیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں، اتنی بڑی کتاب تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ اسے کون یاد کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اپنے آخری نبی پر ایسی کتاب نازل کروں گا اس امت کا بچہ سے زبانی یاد کرے گا۔ دیکھیں بچوں کو کیسے قرآن پاک انہوں نے زبانی یاد کیا ہوا ہے، اور یہ لاکھوں لاکھ لوگ ابھی بھی حافظ قرآن جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ابھی ہم جو ان کو تحفہ دیں وہ ان کی شان نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں تو وہ تحفہ دینا چاہیے نا جو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو دے گا۔ ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ سونے کا تاج پہنائے گا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس نے تراویح سنائی ہے ہم اس کو سونے کے تاج دیں۔ تو لیکن وہ جو بھی تحفہ ہم دیتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق یہ قبول فرما لیں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ لیکن ایک چیز بیان کرنا چاہوں گا کہ یہاں بھی دیکھیں مسلمانوں میں قرآن اور کنجر خانے سے میں ڈفرنس دیکھنے کیسا ہے۔ ایک گلوکار بلایا جاتا ہے کراچی سے، اس کو آنے جانے کی ٹکٹ بھی دی جاتی ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے اور 2 گھنٹے اپنی کنجر خانے کی پرفارمنس دکھاتا ہے، تو 2 لاکھ 4 لاکھ 8 لاکھ اس کو کنجر کو دیا جاتا ہے، اور وہ شیطان کا کلام سناتا ہے۔ اور ادھر حافظ صاحب 1 مہینہ روزانہ رب کا کلام سنایا، ان کو کتنے دے رہے ہیں؟ ان کو بھی 8 لاکھ 10 لاکھ دینا چاہیے نا۔ یعنی کہ ہماری محبتوں کے فرق دیکھنے کتنا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو 10 20 30، جو شیطان کا کلام سنانے والے کو لاکھوں لاکھ روپے، جہاز کی ٹکٹ بھی، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہراؤ بھی۔ غور کریں کہ ہماری قرآن رب کے کلام سے کتنی محبت ہے اور شیطان کے کلام سے کتنی محبت ہے۔ اب بتائیں پھر مسلمانوں کا حال کیا ہوگا؟ تو برحق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ عمر صاحب کو تو آپ اپنا تحفہ قبول فرمائیں۔ ستار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، ستار کی بدولت چمکی ہے۔ بہت بہت مبارک عمر بھائی آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آپ حافظ قرآن ہیں اور ساتھ عالم قرآن بھی بنے اور مفتی اسلام بھی بنے۔ اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت، جو بھی ہے صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ارحم الراحمین۔ ختم قرآن کے سلسلے میں مولا کریم اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ یا اللہ یا رب کریم، جب رمضان شروع ہوا تو تراویح کا سلسلہ شروع ہوا، الحمدللہ تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری عطا سے، تیری توفیق سے، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک کی تلاوت کی۔